کیا عرش پہ بھی سینہ زنی ہوتی ہے دن رات، اے چاند تیرے سینے پہ یہ کیسا نشان ہے؟ اے چاند کیا عرش پہ بھی سینہ زنی ہوتی ہے دن رات، اے چاند تیرے سینے پہ یہ کیسا نشان ہے؟ آئیے نہایت ادب و احترام سے خطیب اہل بیت عمدۃ الذاکرین آج کے اس اہتمام میں اس مجلس کو خطاب کرنے کے لیے میں بڑے ادب کے ساتھ گزارش کر رہا ہوں عالی جناب مولانا اقرار رضا آبدی صاحب قبلہ کی خدمت میں آپ مومنین سے گزارش ہے کہ ایک ایسی نعرہ صلوات ارشاد فرمائیں کہ قبلہ خطابت کے لیے باقاعدہ طور پہ یہ سمجھیں کہ آپ سننے کے لیے آمادہ ہیں۔ فاتحہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما کننا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ، لقد جاءت رسل ربنا بالحق، الصلاة والسلام وتحیۃ والاکرام علی النبی الامی المکی المدنی الہاشمی ابی القاسم محمد واہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من یومنا ھذا الی قیام یوم الدین، اما بعد فقد قال سبحانہ وتعالی فی کتابہ المجید وقولہ الحق، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى۔ بزرگان ملت اور برادران ایمان، عزاداران شہدائے کربلا علیہم السلام، خالق کائنات اپنے بلند و بالا کلام قرآن مجید کے سورہ شورى میں عظمت اہل بیت، منصب اہل بیت، مقام اہل بیت بیان فرما رہا ہے کہ اے حبیب ان سے کہہ دو کہ ہم اپنی محنت کی اجرت کچھ نہیں چاہتے سوائے اس کے کہ ہمارے قرابت داروں سے مودت اختیار کرو، محبت اختیار کرو۔ عزیزو، یہ آیت مشہور و معروف ہے، محتاج تعارف نہیں ہے۔ اس آیت کا مصداق جو یہاں سارا مجمع بیٹھا ہے وہ اس بات پر دلیل کر رہا ہے کہ یہ آیت جو نازل ہوئی ہے ہم اس کے لیے اس عزاخانے میں حاضر ہوئے ہیں۔ عزیزو، اگر آپ غور کریں تو آپ ملاحظہ فرمائیں گے کہ دین اسلام میں کچھ نہیں ہے سوائے محبت اہل بیت کے۔ اگر محبت اہل بیت ہے تب تو انسان کامیاب ہے، اور اگر محبت اہل بیت نہیں ہے تو انسان کامیاب نہیں ہو سکتا۔ جائے کہ کچھ ایک صلوات بھیجیے محمد و آل محمد پر۔ ایک اور صلوات بھیجیے محمد و آل محمد پر۔ یہ تمام علماء کرام اور میرے بزرگ، میرے دوست جو ہیں سب زیادہ تر میرے سینئر ہیں، دو چار ہیں جو میرے ساتھ کے ہیں، اور باقی تو تمام سینئر ہی سینئر جمع ہو گئے ہیں۔
اور یہ جب سینئر جمع ہو جاتے ہیں تو اس کے بعد جو کہتے ہیں کہ مجلس جو ہے وہ کس طریقے سے ہو رہی ہے، آپ خود غور کریں۔ تو یہ جو ہے جو کچھ بھی ہے میں عزیزو آپ کی بارگاہ میں پیش کروں کہ محبت اہل بیت کے علاوہ تاریخ شریعت محمدی میں عزیزو آپ کچھ نہیں کر سکتے جب تک کہ آپ کے دل میں علی ولی اللہ نہیں ہے۔ یہ بالکل سیدھا مسئلہ ہے، سیدھی بات ہے، سارا دار و مدار اسی کے اوپر ہے۔ اور اگر یہ چیز کسی نے اس زمانے میں نہیں پہچانی تو وہ پھر کبھی نہیں پہچان سکتا۔ اگر اس پیریڈ میں اس کی سمجھ میں علی ولی اللہ نہیں آیا تو وہ پھر کبھی سمجھ میں نہیں آ سکتا۔ میں تراب خانی میں پڑھ رہا ہوں، علماء کی تعداد کافی ہے، اگر اس زمانے میں بھی نہیں پہچانا تو سمجھ لو پھر کبھی سمجھ میں آ ہی نہیں سکتا۔ امت مسلمہ کو چاہیے کہ وہ معرفت ولایت علی حاصل کرے۔ امت مسلمہ کو، میں شیعوں کی بات نہیں کر رہا ہوں، امت مسلمہ کو چاہیے کہ وہ معرفت ولایت علی ابن ابی طالب حاصل کرے۔ جہاں جہاں ولایت ہے وہاں وہاں شجاعت ہے۔ آپ دیکھیں جہاں جہاں ولایت ہے وہاں وہاں شجاعت ہے، اور جہاں ولایت نہیں ہے وہاں وہاں شجاعت نظر نہیں آئے گی۔ عزیزو آج بھی سمجھ میں نہیں آیا آپ کی، عزیزو بڑا شور مچایا جا رہا ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، ساری کائنات ہم دیکھیں شور مچائے ہوئے ہے۔ اور ہمارے ہاں خطبہ کو بڑا آسان موضوع مل گیا کہ انہوں نے بھی اس سال زیادہ محنت نہیں کی اور ممبر پر آ کر کے بس یہی چیز بیان کرتے رہے۔ اما اصل بات بیان کرو۔ سب کا شکوہ ہے کہ اتنے خاموش ہیں، اتنے خاموش ہیں، کوئی نہیں بول رہا ہے، کوئی حملہ نہیں کر رہا ہے، سب میں سناٹا چھایا ہوا ہے، بس ایک بول رہا ہے۔ اما اس کی وجہ تو بیان کرو، کیوں نہیں بول رہے ہیں سب، ایک ہی کیوں بول رہا ہے؟ اما سب لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ تک رکے ہوئے ہیں، بس ایک ہے جو علی ولی اللہ پر پہنچا۔ کہتے ہیں آپ بتائیے کیوں سناٹا چھایا ہوا سب میں؟ پوری تاریخ اسلام کا مطالعہ کر لیجئے آپ، پوری تاریخ اسلام کی برق گردانی کر لیجئے آپ، پوری تاریخ اسلام کو آپ دیکھ لیجئے، سب سناٹا، سارے خاموش ہیں، آج بھی خاموش۔ بولو کیا بات ہے؟ بڑے بڑے دعوے کیے جاتے ہیں، سب دیکھو یوں کر دیں گے اور ویسا کر دیں گے، ایسا کر دیں گے، سب بولا کرتے ہیں، تو اب کیوں نہیں بول رہے ہو؟ کس لیے؟ ہمارے یہاں بھی لوگ اعتراض کرتے ہیں، ہمارے یہاں بھی کہتے ہیں کہ صرف ذکر اہل بیت آپ کو بخشوا دے گا، عمل کرو عمل کرو عمل کرو۔ تو عمل کا نام کیا ہے؟ عمل سے مراد کیا ہے؟ عمل کی پریبھاشا کیا ہے؟ عمل کی تعریف کیا ہے؟ امام محمد باقر علیہ السلام فرماتے ہیں عزیزو، یہ جو پاٹ پڑھایا جاتا ہے عمل کرو عمل کا، اس کا نام عمل نہیں ہے کہ جو بتایا جاتا ہے 5 وقت مسجدوں میں چلے جاؤ یا عزیزو ویسے دعوے کرنے لگو، نہیں، عمل نام ہے ہماری محبت، ہماری ولایت کا۔ جس کے دل میں ہماری ولایت ہوگی وہ باعمل ہوگا، اور جس کے دل میں ہماری ولایت نہیں ہو سکتی، آپ بتائیے اس کے علاوہ کیا چیز ہے؟ کیوں خاموش بیٹھے ہوئے ہیں؟ آپ بھی نماز پڑھ رہے ہیں، وہ بھی نماز پڑھ رہے ہیں، پڑھ رہے ہیں کہ نہیں؟ آپ بھی زکوٰۃ دیتے ہیں، وہ بھی زکوٰۃ دیتے ہیں، آپ بھی 5 وقت کھا رہے ہیں، وہ بھی کھا رہے ہیں، آپ دیکھیں وہ بھی خم نہیں نکالتے، آپ خم نکال دیتے ہیں، بھائی اتنی تو بات ہے۔ اور باقی خانہ کعبہ کا طواف آپ بھی کر رہے ہیں، وہ بھی کر رہے ہیں، یہ الگ بات ہے، وہ طواف کریں تو مصیبت میں پھنس جائیں۔ بھائی یہ تو الگ الگ معرفت کی بات ہے نا، بھائی یہ تو سوچنے کی بات ہے۔ ان کا طواف کرنے کے لیے ان کی مصیبت بن جایا کرتی ہے، ہم طواف ایک نہیں کرتے عزیزو، ہم 2 طواف کرتے ہیں تاکہ ہم بتائیں کہ ہماری نسل میں علی ولی اللہ والے پیدا ہوں۔
اور کیا فرق ہے؟ تو یہ کیوں نہیں بول رہے ہیں؟ سب کچھ آپ، نماز آپ، وہ بھی نماز، نیت آپ بھی باندھ رہے ہیں، وہ بھی باندھ رہے ہیں۔ عزیزو آپ دیکھیں الحمد ویسی پڑھ رہے ہیں، رکوع سجود تشہد ترتیب مولا سب کچھ ویسے ہی کر رہے ہیں، سارے کام ویسے ہی کر رہے ہیں، تو پھر کیوں نہیں عزیزو وہ آئے میدان میں نکل کر کے؟ کس بات نے روکا؟ سب چیز نہیں۔ تو عزیزو اس کا مطلب یہ ہے، آپ دیکھیے غور کیجئے گا، میں ویسے ہی نہیں پڑھ رہا ہوں، آپ غور کیجئے گا، میدان میں لا الہ الا اللہ نہیں لاتا، میدان میں محمد رسول اللہ نہیں لاتا۔ اگر بتائیے کہ سب کر رہے تھے، نہیں، رسول کے زمانے میں سب کر رہے تھے سب رسول کے زمانے میں، لیکن اس کے بعد آپ دیکھیں جب کر رہے تھے تو کتنے لوگ ٹھہرے؟ جس جنگ میں رسول موجود ہے وہاں بھی نہیں ٹھہر رہے ہیں۔ آپ بتائیے بدر میں کون لڑا؟ احد میں کون لڑا؟ خندق میں کون لڑا؟ بھائی جایا تو بہت کرتے تھے، لیکن میدان میں ٹھہرنے والے کتنے تھے؟ آج ہر مولوی پورا محرم گزر گیا یہی کہتے ہوئے کوئی نہیں جمع، کوئی نہیں لڑا، کوئی نہیں پہنچا۔ اما جن کے بزرگ میدانوں میں نہ ٹھہرے ہو ان کی اولاد سے کیا توقع کرتے ہو؟ آپ پوری تاریخ اسلام کا مطالعہ کیجئے، آپ دیکھیں نہیں ٹھہر سکتا ہر کوئی، ٹھہرے گا وہی جس کے رگوں میں علی ولی اللہ ہوگا، جس کے جسم میں علی ولی اللہ ہوگا، جس کے دل میں علی ولی اللہ ہوگا۔ ہر کوئی نہیں ٹھہر سکتا کہ بھی آپ سوچتے ہوں، پوری تاریخ اسلام کا مطالعہ کر لیجئے، کوئی نہیں ٹھہر سکتا۔ امام حسین چلے ہیں تو کس کام کے لیے جا رہے تھے؟ یہ تو آپ کا لکھا ہوا نہیں ہے بھئی، آپ نے تو نہیں لکھا۔ 340 مقاتل ہیں، علماء اکرام بیٹھے ہوئے ہیں، بتائیے کون سا مقتل ان کا لکھا ہوا ہے؟ کوئی ایک بتا دیجئے، کوئی لکھا ہوا ہے ان کا؟ 340 مقاتل میں ایک بھی نہیں ہے، تو ایک نہیں ہے تو کتنے لوگ تھے میدان میں لڑنے والے؟ مدینے سے کتنے لوگ چلے؟ کسی ایک صحابی کا نام بتا دو، کسی ایک صحابی کا نام بتلائیے آپ کہ وہ مدینے سے امام حسین کے ساتھ چلا۔ اچھا نہیں چلا تو امام حسین کس کے پاس گئے کہ چلیے ہم چل رہے ہیں نانا کا دین بچانے کے لیے، قرآن بچانے کے لیے، نماز بچانے کے لیے جو کہا جاتا ہے، چلو ہم چل رہے ہیں ہمارے ساتھ چلو۔ نہ کوئی خود آیا نہ امام حسین کسی کے پاس گئے، آپ دیکھیں تو پڑھیں تو، نہ خود کوئی آیا نہ امام حسین کسی کے پاس گئے۔ عزیزو کوئی تو آ جاتا، جب چلے ہیں مدینہ منورہ سے صرف خاندان بنی ہاشم والوں کو لے کر، صرف خاندان بنی ہاشم والوں کو لے کر کے کہوں جملہ عزیزو، خاندان بنی ہاشم میں 6 مہینے نہیں، اس وقت تو 1 آدھی مہینے کے تھے جناب علی اصغر، یعنی امام حسین بتلانا چاہتے ہیں یا تو عورتیں تھیں یا علی اصغر جیسا بچہ تھا۔ امام حسین نے مدینے کے 50,000 صحابہ کو اس قابل بھی نہیں سمجھا جو علی اصغر کے برابر ہو۔ آپ دیکھیں آپ غور کریں، ایک بھی کوئی تھا اس قابل؟ اگر ہوتا تو امام حسین کے ساتھ چلتا یا امام حسین لے کر کے چلتے، کوئی اس قابل نہیں۔ آپ بتائیے کوئی تھا اس قابل؟ ایسا نہیں ہے اہل بیت علیہ السلام نظر انداز کر دے کسی کو، جو لوگ آئے بعد میں انہیں رکھا ساتھ میں کہ نہیں؟ بھائی رکھا تو اس کا مطلب مدینہ بھرا ہوا تھا، مدینے بلا لو، مدینے بلا لو۔ مدینہ کیا کرے گا جب چلے جاؤ گے تو؟ کوئی مدینے میں جانے سے یا وہاں رہنے سے کوئی فائدہ نہیں ہے جب تک کہ سارا مدینہ خاموش ہے۔ کیوں نہیں بول رہا ہے؟ کوئی تو بولے، کوئی نہیں بول رہا۔ کیوں نہیں بول رہے ہیں؟ کس لیے نہیں بول رہے ہیں؟ وجہ کیا ہے؟ صرف وجہ یہ ہے کہ ان میں علی ولی اللہ نہیں ہے۔ آپ دیکھیں، میں ویسے ہی نہیں پڑھ رہا ہوں، کبھی آپ سوچیں، جہاں وہیں تک بولے گا جہاں تک علی ولی اللہ ہوگا۔ سب میں چھنا۔ ایک بڑے اچھا کمنٹ آیا تھا، وہ سب آپ سنتے رہتے ہیں، سب سنتے رہتے ہیں۔ میں نے جو پڑھا اس کے بعد تو بہت لوگوں نے پڑھا، کل بھی بھائی بہت لوگ پڑھتے رہے۔ میں نے کہا سب کہہ رہے ہیں وہ 56 بہنوں کا اکلوتا بھائی 56۔ ہم کیسی بات کر رہے ہیں عزیزو، ہم انہیں بہن بھی نہیں مانتے۔ ہم انہیں بہن بھی نہیں مانتے۔ اما جن کا تعارف جنگ خیبر میں رسول اللہ کرا چکے ہو کہ کل علم اس کو دیا جائے گا جو مرد ہوگا۔
دیکھیں انہیں بہن بھی کہنے قابل نہیں ہے وہ. کس روح سے بہن ہے وہ؟ جزاک اللہ جزاک اللہ. آپ غور تو کریں، کوئی اس قابل نہیں ہے وہاں پر. جو مار تماشا بنائے ہوئے ہیں کوئی اس قابل ہے ہی نہیں. اہل بیت علیہ السلام نے کسی کو نہیں گردانا، کوئی بھی ہو کسی کو نہیں. جب جسے دیکھا کہ تم زیادہ اوقات سے اوپر ہو رہے ہو، خلافت کوئی اہل بیت. مولا کائنات نے مالک اشتر کے سامنے جوتی پھینک دی تھی اور پھینک کر کے کہا تھا اس خلافت کی بات کرتے ہو جس کی اوقات میری جوتی سے بھی اچھی نہیں. آپ بتائیے کہا تھا کہ نہیں کہا تھا؟ اور نہیں تو کسی کی ہمت تھی، کسی کی ہمت تھی جو آپ خلافت لے لیتا؟ ووٹوں کی چنی ہوئی سرکار، اس کا کوئی اعتبار ہوتا ہے؟ اس کا کوئی معیار ہوتا ہے؟ ہوتا ہے. اور وہ بھی ایسی جب چاہا جب جھڑک دیا جب چاہا. کیونکہ مالک شریعت کون ہے؟ آپ دیکھیں صرف امام حسین نکلے، کوئی نہیں نکلا. کیوں نہیں نکلا بھئی؟ نکلنا چاہیے تھا ہمدرد. کہا نہیں. بہت سے کہتے ہیں ہمارے لیے یہ کافی، ہمارے لیے یوں کافی، یوں صرف حسین ہی کیوں گئے اور کوئی کیوں نہیں گیا؟ وجہ کیا؟ جس کا مال ہوتا ہے وہ حفاظت کرتا ہے، جس کا مال ہوتا ہے وہ حفاظت کرتا ہے، جس کی ملکیت ہوتی ہے وہ حفاظت کرتا ہے. اب بھی شکوہ رہ گیا. سب کا خاموش ہونا اس بات کی علامت ہے یہ مالک نہیں ہے. بولے گا وہی جو مالک، وہی بولے گا، امام حسین نہیں. آپ دیکھیں نکلے، کسی کے پاس نہیں گئے. جاؤ اپنا کام کرو، کوئی اس قابل ہے ہی نہیں. ہمارے قابل کوئی نہیں ہے، کیونکہ جو ہمارے نانا کے وفادار نہیں ہوئے وہ ہمارے وفادار کیا ہو جائیں گے؟ ہے کہ نہیں ہے؟ اور جب ان کی اوقات کیا ہو جاتی تھی آپ کیا سمجھتے ہیں؟ آپ دیکھیں امام حسن کا کردار، وہ سنجیدہ کردار تھا امام حسن کا. خاموش مزاج، کوئی نہیں ایسا وہ نہیں کرتے تھے امام حسن کہ جا کر کے وہ خاموش رہتے تھے. لیکن جہاں بولے، گھر میں آپ دیکھیں جو انسان بہت خاموش مزاج ہوتا ہے اسے غصہ نہیں آتا، اور جب غصہ آتا ہے تو پھر ماشاءاللہ وہ کر دیتا ہے، بالکل قاعدے سے سمجھاتا ہے. پھر روایت کہتی ہے آپ امام حسن کو دیکھیں. امام حسن، معرکہ صفین کا مسئلہ تھا، اور جب معرکہ صفین میں مولا کائنات نے امام حسن کو اور جناب عمار یاسر کو بھیجا کہ جاؤ جا کر کے کوفے سے لشکر جمع کر لاؤ. گئے. آپ دیکھیے کیوں نہیں گیا کوئی ان کے ساتھ. کربلا کو جب نکلے تھے، اس پر غور کیجئے گا، تو جب پہنچے امام حسن تو مسجد کوفہ، ابو موسیٰ اشعری وہاں گورنر تھا اور وہاں بیٹھے ہوئے لوگوں کو جمع کیا. جیسے لوگ جمع ہوئے تو ہمارے یہاں سے تقریر کرنے کے لیے، مالک اشتر تقریر کرنے کے لیے اٹھے اور اٹھ کر کے تقریر کی کہ بھئی اس طریقے سے خروج ہو رہا ہے، مولا کائنات خلیفۃ المسلمین ہیں اور یوں ہیں، اور ان کے لیے چلو لشکر جمع کرنے کے لیے آئے ہیں. تو ابو موسیٰ اشعری اٹھا اور اٹھ کر کے وہ رشوت کھائے ہوئے تھا اور کھڑے ہو کر کے کہنے لگا بھئی میں نے رسول اللہ کی حدیث کو سنا ہے کہ لیٹنے والا بیٹھنے والے سے بہتر، بیٹھنے والا چلنے والے سے بہتر، لشکر میں جانے والا گھر میں رہنے والے سے بہتر. مجمع بھڑک گیا، خاموش چلا گیا. پھر دوسرا دن ہوا، پھر یہی تقریر ہونے لگی. پھر مجمع آیا اور پھر آ کے تقریر کری تو یہ پھر ابو موسیٰ اشعری وہاں کھڑا ہو گیا. پیش نماز تھا یہ وہاں کا. پھر کھڑا ہو گیا. جب پھر کھڑا ہوا پھر وہی جب بات کہ بھئی میں نے رسول کو فرماتے سنا ہے کہ لیٹنے والا بیٹھنے والے سے بہتر، بیٹھنے والا چلنے والے سے بہتر، چلنے والا لشکر میں جانے سے بہتر ہے، اور گھر میں رہنے والا بہتر ہے لشکر میں جانے والے سے. مسلسل 1 ہفتہ ہو گیا یہی ہوتے ہوئے. پھر مولا کائنات نے کہا اتنا عرصہ ہو گیا، اتنی دیر ہو گئی، ابھی تو کوئی آیا نہیں اور کوئی خبر بھی نہیں ملی. تو مالک اشتر کو بھیج دیا. جب وہ پہنچ
پہنچے تو وہاں پر پہنچے، پھر وہ امام حسن ساتھ میں رہتے تھے، کچھ بولتے ہی نہیں تھے، خاموش عزیزوں بیٹھے رہتے تھے، یہ تماشا دیکھا کرتے تھے، یہ روز ہو رہا ہے اور وہ بولتا ہے۔ مالک اشتر بھی آ گئے، اور جب آ گئے تو پھر وہ تقریر ہوئی، اور پھر ابو موسیٰ شریف بولے جناب عمار، اور بولنے کے بعد جیسے ہی کہا چلو لشکر میں چلو خلیفۃ المسلمین، اور جیسے یہ کہا وہ فوراً پھر کھڑا ہوا اور کہنے لگا کہ میں نے رسول کی حدیث کو سنا ہے کہ بیٹھنے والا چلنے والے سے بہتر، لیٹنے والا بیٹھنے والے سے بہتر، لشکر میں جانے والا گھر میں رہنے والے سے بہتر۔ اب جو مجمع وہ ہوا تو ایک مرتبہ امام حسن کھڑے ہوئے، مسجد کوفہ کا واقعہ ہے، بس کھڑے ہونے کے بعد بے ساختہ کہا ہے ذلیل نکل ہمارے گھر سے، نکل ہمارے گھر سے۔ جملہ آپ دیکھیں تاریخ میں، علماء سے پوچھئے گا نکل ہمارے گھر سے، نکل ہمارے گھر سے، مسجد میں کہہ رہے تھے۔ اب عزیزوں غور سے سن لو، یہ جتنی مسجدیں ہیں جن میں اللہ اکبر کی صدا بلند ہو رہی ہے، آپ دیکھیں یہ کسی اور کی ملکیت نہیں ہے، آپ دیکھیں یہ کسی اور کی ملکیت نہیں ہے۔ آپ دیکھیں جہاں بھی جھڑکا امام حسن نے، بھئی امام حسن امام حسین چل رہے ہیں، دیکھا دربار خلافت کے قریب سے دونوں شہزادے گزر رہے ہیں، کم سنی کا عالم ہے عزیزوں، بس ایسی 8 برس یا 7 برس کا سن ہے۔ چلتے چلتے جیسے ہی دونوں شہزادے پہنچے تو امام حسن نے امام حسین سے کہا بھیا ذرا بیٹھو۔ مجمع خلافت جمع ہوا تھا، اصحاب رسالت بیٹھے ہوئے تھے، امام حسین کو بٹھالا، امام حسن کھڑے ہوئے اور کھڑے ہو کر کے فوراً دوسرے نمبر کے خلیفہ سے کہا بتا یہ تیرے باپ کا منبر ہے یا میرے باپ کا؟ جیسے کہا تیرے باپ کا منبر ہے، بتاؤ اتنے خلیفوں میں جو لوگ کہتے ہیں نہیں ڈر جایا کرتے تھے، گھبرا جایا کرتے تھے، کچھ نہیں بولا کرتے تھے۔ خاموشی اس بات کی علامت نہیں ہے کہ بزدل ہیں۔ عزیزو بتا یہ تیرے باپ کا منبر ہے یا میرے باپ کا منبر؟ عزیزو جیسا موقع ہوتا ہے، جیسا محل ہوتا ہے، گفتگو ویسے کی جاتی ہے۔ بس بے ساختہ کہا نہیں یہ آپ ہی کے باپ کا منبر ہے، آپ ہی کے باپ کا منبر ہے۔ اسے کہتے ہیں حسن جو غاصب سے بھی حقیقت اگلوا لیا کرتا ہے۔ بتا کس کا منبر ہے؟ اور جیسے کہا یہ آپ کے باپ کا منبر ہے، اتارا میرے باپ کے منبر سے، اتارا۔ جو کہتے ہیں نہیں بھائی منبر ان کا، وہ خلیفہ وقت ان کی ملکیت ان کا، یہ تو آپ دیکھیں انہی کا بھتیجا ہے، سب سے ظالم سرکار ہے، دربار یزید ہے، تقریر کرنے والا تقریر کر رہا ہے، اے سید سجاد ہے، بے ساختہ کہا کہ ذرا مجھے بھی بیٹھنے دے۔ ہاتھوں میں ہتکڑی ہے، پیروں میں بیڑی ہے، گلے میں توکے خاردار ہے، کمر میں لنگر ہے۔ جو لوگ کہتے ہیں نہیں وہ قیدی قیدی، عصمت کبھی قیدی نہیں ہوتی، عصمت کبھی مجبور نہیں ہوتی۔ ذرا دیر مجھے بھی جانے دے۔ عزیزو امام نے تعارف کرایا اس منبر کا، لیکن لفظ ہے منبر۔ اب جو امام پہنچے اور جا کر کے امام نے خطبہ شروع کیا، اور جیسے خطبہ دینا شروع کیا ماہ جانی کیفیت، عزیزو امامت ہے، ہاتھوں میں ہتکڑی، پیروں میں بیڑی، گلے میں توق، کمر میں لنگر، سب کچھ قیدی بنا ہوا ہے۔ لیکن جب اپنی جگہ پر پہنچا ہے بولنے کا انداز، جیسی پہنچا تو یزید نے نہیں کہا اتارا میرے منبر سے، بھائی کہنا چاہیے تھا اتار دیتا، زبردستی کہتا اتارا میرے ممبر سے، لیکن نہیں کہا۔ اتنا تو یزید بھی جانتا ہے ممبر کے وارث علی ولی اللہ والے ہوتے ہیں۔ آپ بتائیے، کہنا چاہیے تھا، کچھ بھی کہہ کے اتروا دیتا، لیکن نہیں کہا۔ سہارا کائے کا لینا پڑا؟ اذان کا سہارا ہے، اذان کا سہارا لیا۔ اسے کہتے ہیں امامت۔ رسول کس لیے آئے تھے؟ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پہنچانے کے لیے۔ سجاد کیا کام کر رہے ہیں؟ منبر پر جانے کے بعد بس جیسے اذان کا سہارا لیا اور جیسے جملہ پہنچا اشہد ان محمد رسول اللہ، تو یہ حسن کا بھتیجا بے ساختہ کہا بتا یہ تیرے باپ کا نام لیا جا رہا ہے۔ کس کا نام لیا جا رہا ہے؟ کون ہے بتا؟ سناٹا، کچھ نہیں ہے صرف کائنات میں۔ آپ پہچانو اہل بیت علیہ السلام کو،
جس کے پاس اہل بیت علیہ السلام ہیں وہ کامیاب ہے. آپ دیکھیں ایک تماشا بنا دیا, جسے دیکھو لکھنے والے بھی لکھتے رہے, ہمارے یہاں اسی کی عظمت ہے جس کے دل میں ولایت ہے. چاہے کتنے گھوم کے کہے, کچھ بھی کہے, ساری دنیا میں گھوم آئے, اگر ولایت نہیں ہے تو کچھ نہیں ہے. یہ بالکل بتا رہا ہوں, جتنے بھی ہیں جو بھی کچھ کہتے ہیں وہ سب اسی کے چاروں طرف. آپ دیکھیں انہی کی عظمت ہے, انہی کی عظمت, اور دکھاتے بھی ولایت ہیں. پھر کہوں بات اگر آ گئی, آپ دیکھیں دکھاتے بھی ولایت ہی ہیں. کائنات میں بس 2 نمازیں دکھائی گئیں, نہیں کائنات میں بس 2 نمازیں دکھائی گئیں. بڑا شور تھا, ڈرانے والے, نماز کو ڈرانے والے کہ نہیں ایسے کر دیں گے, ویسے کر دیں گے, یوں کر دیں گے, وہ کر دیں گے, ایسے. بس جیسے ہی کہا تو علی کے لال نے کہا اب کے جمعہ ہم پڑھائیں گے, دیکھتے ہیں کون. اور پھر جب نکلا وہی انداز, وہی لہجہ, چہرے پر ندامت نہیں. عزیزوں کوئی گھبراہٹ نہیں, مصلی پر آیا. بس یہی تو امام حسین سے کہا تھا. جب امام حسین نے کہا نماز کے لیے تو فوراً ایک بولا تم نماز پڑھ کے کیا کرو گے, تمہاری نماز کب قبول ہوگی. حبیب نے مظاہر نے تلوار نکالی اور نکال کر کے گردن قلم کر دی. کہا جب نماز رسول کی قبول نہیں ہوگی تو کیا تیری قبول ہوگی. لیکن عزیزوں بہت کے چہروں پر پڑی ہوئی جو نقابیں بنی ہوئی ہیں نا علی ولی اللہ جو کہنے کے وہ گھبراتے ہیں. انہوں نے دیکھا جب نماز ادا کی, دیکھیے 2 ہی نمازیں دکھائی گئی ہیں ساری کائنات میں, یا تو تاریخ میں. آپ دیکھیں جتنے مانتے ہیں, میں تاریخ کی حقیقت بھی بتا دوں گا, یا زمانے کی موجودہ نماز آپ دیکھیں جو دکھائی گئی ہے تو روایت کہتی ہے نماز ختم کرنے کے بعد تشہد سلام پھیرنے کے بعد بس فوراً ہاتھ سجدگاہ پر گیا, جسم پر ملنا شروع کیا, جسم پر ملنا شروع کیا. ایک مولوی چیخا کرتا تھا زری کو بوسا نہ دو, تابوت کو بوسا نہ دو, علم کو نہ چومو, سجدگاہ کو چوم کر بتلا دیا اگر یہ ہے تو سب کچھ ہے, اور اگر یہ نہیں. اب نماز ہوئی پھر کربلا میں, آپ بتائیے کئی نماز کا رزلٹ دکھا سکتے ہیں 100% کا؟ کوئی ایک بتا دے 100% جتنے پڑھ رہے ہیں ان کی قبول ہوئی؟ کوئی بتا دیں گے آپ نماز؟ مسجد نبوی سے پہلے کی بات نہیں کرتا, مکے کی, وہاں تو تھے بس مخصوص نمازی. اس کے بعد بتائیے جتنے تھے نمازی مدینہ منورہ علماء کرام بیٹھے ہوئے ہیں کہ نماز ہوئی قبول. پڑھانے والا کون؟ پڑھانے والا کون؟ کائنات کا رسول. پڑھنے والے کون؟ آپ بتائیے, بہت دور تک جا رہی ہے یہ. آپ بتائیے پڑھنے والے صحابہ کرام, پڑھانے والے رسول خدا, تو جتنے پیچھے پڑھنے والے ان کی نماز قبول ہوئی؟ قربان جاؤں آپ کی خاموشی پر, سناٹا آپ میں بھی چھا گیا. بالکل کھل کر کے بول رہا ہوں, علماء کرام کے درمیان پرسنٹیج دیکھو مسجد نبوی بھری ہوئی ہے, اور کائنات کا پڑھانے والا جو نماز کو لے کر کے آیا ہے, بتاؤ اس سے بہتر کوئی پڑھانے والا؟ اور پھر جو پیچھے پڑھ رہے ہیں ان کے بارے میں کیا خیال؟ میں ایک جگہ جناب پڑھ رہا تھا یہ بات, ایک صاحب بیٹھے تھے, بہت بڑا گھٹا پڑا ہوا تھا پیشانی پر, بے ساختہ بولے سب کی قبول ہوئی. تو میں نے کہا پھر یہ کیوں کہتے ہیں 2 رکعت قبول ہو جائے تو بیڑا پار ہو جائے؟ کہتے نہیں ہے 2 رکعت قبول ہو جائے گا, سب کی قبول ہوئی. میں نے کہا بتاؤ سب کی؟ بولے ہاں سب کی قبول ہوئی. تو میں نے کہا اگر سب کی قبول ہوئی تو قرآن میں سورہ منافقون کس کے لیے آیا ہے؟ بتاؤ جناب کس کے لیے سورہ منافقون آیا قرآن میں؟ یہ سب وہ تھے, اس میں بہت سے. اب 100% کا رزلٹ کہاں؟ 100% کا رزلٹ کہاں دوں آپ کو میں؟ آپ پہچانو کچھ نہیں ہے دنیا میں, کچھ نہیں ہے عبادت میں سوائے جب تک یہ نہ ہو, بغیر اس کے یہ سجدے منہ پر مار دیے جائیں گے علی ولی اللہ کے. آپ بتائیے پڑھتے رہو نمازیں, اما نماز کی تو بات عزیزو, علی ولی اللہ کی تو بات بعد میں کرنا بہت. آپ خود اپنے اندر دیکھو, آپ بڑے پڑھنے کے لیے نکلے, میں نماز کا مخالف نہیں ہوں, کبھی آپ سوچنے لگیں ہمارے شیعوں کو پہچانو نماز کی پابندی سے. جو ہمارا شیعہ نماز کا پابند نہیں وہ ہمارا شیعہ نہیں, لیکن نماز کون سی والی؟
یہ جو اتنے پڑھے جا رہے ہیں سب لگے ہوئے ہیں، سب لگے ہوئے ہیں، تو کیا ہو جائے گی نماز؟ آپ بتائیے، ہو جائے گی؟ سناٹا چھایا ہوا آپ میں بھی، میں زیادہ وقت نہیں لوں گا آپ کا، ہو جائے گی نماز؟ سب لگے ہوئے ہیں، پڑھے جا رہے ہیں، اللہ اکبر۔ علماء کرام سے گزارش ہے آپ مقبول احمد صاحب کا زمیمہ پڑھیے قرآن مجید کا، اس میں آپ کو اندازہ ہوگا۔ آپ دیکھیے ماں باپ، آپ نماز کے لیے نکلیں، مغرب عشاء فجر ظہر جس میں بھی جائیں، اور ماں باپ بیٹھے ہوں اور کچھ نہیں، بیمار نہیں ہیں، صحیح بیٹھے ہوں، آپ وضو کر کے نکلیے اور وہ اتنا کہہ دیں کہ ذرا سا ہمیں پانی پلا دو، آپ کہہ دیں کیوں خود نہیں پیا جا رہا ہے؟ سناٹا، ہٹا کٹا بیٹھے ہو، چلے جاؤ خود پی لو، صرف وہ پانی مانگ لیں آپ سے، صرف اتنی۔ ماں باپ جو صحیح و سالم ہیں، میری ماں بہنیں بھی سن رہی ہیں اور یہاں تمام عزیزوں محبان اہل بیت بیٹھے ہوئے ہیں، اتنا، اور جا کے آپ نماز پڑھنے چلے جائیے، ہو جائے گی نماز؟ علماء بیٹھے ہوئے ہیں، میں ویسے نہیں کہہ رہا ہوں، ہو جائے گی نماز؟ کیوں نہیں ہوگی؟ کہا ماں باپ نے پانی مانگا، پہلے ان کی خدمات، روایت ہے پہلے ان کی سنو بعد میں۔ ہمارا رسول نے بھی تو یہی فرمایا ہے، میں اور علی امت کے باپ ہیں، یہی فرمایا ہے، میں اور علی امت کے باپ ہیں۔ آپ کیا سمجھ رہے ہیں اسے؟ اگر ان کی محبت نہیں ہے تو کچھ کام آنے والا نہیں، منہ پر مار دیا جائے گا سب کچھ، لے جاؤ اسے، ہم کیا کریں گے اس کا؟ یہ عقل حقیقت۔ آپ دیکھیں یہی چیزیں کہی تھی امام حسن نے، جسے کہا جاتا صلح حسن، صلح حسن، صلح حسن کہا جاتا ہے، نہیں سب لگے رہتے ہیں، تو کیا صلح حسن تھی؟ بتائیں علماء کرام، کیا صلح حسن تھی؟ صلح حسن کیا تھی؟ امام حسن گئے تھے وہاں، امام حسن کا نمائندہ گیا تھا وہاں، امام حسن نے ہاتھ پھیلایا تھا ان کے سامنے۔ آپ بتائیے کہیں گئے تھے؟ کس کا نمائندہ کس کے پاس آیا؟ کون آیا ہاتھ ملانے کے لیے؟ یہ الگ بات ہے، اس میں مکاری تھی، اس سے وفا کی امید نہیں تھی، لیکن زمانہ تو یہی دیکھتا کہ وہ صلح کے لیے ہاتھ بڑھا رہا ہے۔ اور دیکھیے صلح جب ساتھی نہیں مانے، وہ سارا ہے عزیزو چیپٹر، جب نہیں مانے تو امام حسن نے کہا بتاؤ تمہارا نظریہ کیا ہے؟ کیا نہیں بھائی صلح کی بات، تو جب صلح کی بات تو فوراً امام حسن نے شرائط رکھے، جو کہا جاتا صلح حسن۔ آپ کے ہاں بھی جھگڑا، سب کے ہاں جھگڑا ہوتا، بتاؤ میل کے وقت کون شرطیں رکھتا ہے؟ جو دبا ہوا ہو وہ شرط رکھتا ہے، جو حاوی ہو وہ شرط رکھتا ہے، کون شرط رکھتا ہے؟ بتاؤ تو، اگر ویسی سن رہے ہو عزیزو، یہ اتنا سناٹا چھا گیا آپ میں، میں بھی ویسی جملے بولنے لگوں گا ابھی عزیزو۔ آپ بتائیے کون رکھے گا صلح کی شرط؟ جو صلح چاہے گا وہ رکھے گا یا بزدل رکھے گا؟ بلکہ اس نے کہلوا کے بھیجا، اس نے جملہ کہا جو بیچ میں آیا تھا، اس سے کہا تھا جاؤ حسن کے پاس صلح کے، وہ شرائط صلح رکھے، جتنے بھی رکھے سب مان لینا، ایک کا بھی انکار نہ کرنا، اس لیے کہ اس کی رگوں میں شیر سیدہ خون علی ہے، وہ لشکر کی پرواہ نہیں کرے گا۔ پڑھیے روایت کہ وہ لشکر کی پرواہ نہیں کرے گا، تنہا تلوار لے کر کے میدان میں آ جائے گا، وہ یہ نہیں دیکھتے کہ کون ہمارے ساتھ ہے۔ آپ دیکھیں، پڑھیے روایتیں، حسن و حسین لشکر نہیں دیکھتے بھئی۔ آپ دیکھیں یہ جتنی صفات ہیں، یہ شجاعت کہاں سے؟ کیوں نہیں بول رہا کوئی؟ بھئی سناٹا چھایا ہوا سب میں، آپ ہی کیوں بول رہے ہیں؟ بے دھڑک مومدین بھی بول رہے ہیں، بولے گا وہی جس کی ماں باسلیقہ ہوگی۔ حقیقت بتا رہا ہوں، جن کی مائیں باسلیقہ نہیں ہیں وہ نہیں بولتے۔ سناٹا، خاموش، سر جھکائے ہوئے، کوئی ایسے نہیں بولے گا۔ آپ دیکھیں وہی بولے گا جس کی ماں نے اس قابل پیدا کیا ہو، کیونکہ صفات کہاں سے آتے ہیں؟ کہاں سے آتے ہیں صفات؟ باپ سے آتے ہیں صفات، آپ بتائیے، باپ سے صفات آتے ہیں؟ باپ سے نہیں آتے صفات، سارے صفات ماں سے آتے ہیں، ماں سے آتے ہیں۔ تبھی تو علی نے کہا میری شادی ایسے گھرانے میں کراؤ جس سے کوئی شجاع بیٹا پیدا ہو، بہادر، تو علی سے زیادہ بہادر بتاؤ کون؟ بھئی یہی تو بات تھی، شجاعت ماں سے آتی ہے،
بھائی یہی تو بات تھی جب جنگ جمل میں محمد حنفیہ سے کہا حملہ کرو، محمد حنفیہ 2 قدم بڑھے اور پلٹ آئے، کہا بابا تیروں کا غول آ رہا ہے۔ علی کا بیٹا تیروں کے غول کی بات کرے، علی پلٹ کر کے کہتے ہیں حسنین حملہ کرو۔ اب جو دونوں شہزادے کامیاب حملہ کر کے پلٹے تو مولا کائنات نے تلوار کو الٹی طرف سے پکڑا اور پکڑ کر کے محمد حنفیہ کی پشت پر مارا اور مار کر کے کہا تیرا نہ جانا تیرے ماں کے دودھ کی تاثیر تھا، حسنین کا جانا۔ یہ شجاعت ہے جو ماں سے چلتی ہے۔ مولا کائنات شجاعت، امام حسن۔ اب جیسے یہ آئے صلح کی بات تو امام حسن نے کیا کہا؟ امام حسن نے کہا شرائط کا شرط کیا ہے؟ کہا پہلی شرط حدیث رسول آیت الہی سے فیصلے کرنے پڑیں گے۔ صلح کس سے ہو رہی ہے؟ کس سے صلح ہو رہی ہے؟ آپ بتائیے۔ معاویہ کون ہے؟ کاتب وحی۔ کاتب وحی کہا جاتا ہے کہ نہیں؟ کاتب وحی۔ سارا امت مسلمہ چیخ رہی ہے، آج کل تو یہی چل رہا ہے بہت زیادہ، آج تک چیخ رہی ہے کاتب وحی پہلا ہی حملہ، اسے کہتے ہیں امامات۔ یہ جملہ رکھ کر کے کہ حدیث و فیصلے آیت الہی اور حدیث رسول سے کرنے پڑیں گے، امام حسن نے شرط رکھ کر کے بتلا دیا۔ وہ کیسے کاتب وحی ہو سکتا ہے جو آیت الہی اور حدیث رسول سے فیصلے نہ کرتا ہو؟ دوسری شرط کیا رکھی؟ کہ جو دشنام یہ بقا کرتا ہے بےہودگی یہ بند کی جائے۔ تیسری شرط کیا رکھی؟ جان شیعان علی محفوظ رہے، مال شیعان علی محفوظ رہے۔ پتہ نہیں آپ کیسے سننا ہے عزیزو، گرمی تو مجھے زیادہ لگ رہی ہے۔ جان شیعان علی محفوظ رہے، مال شیعان علی محفوظ رہے، ناموس شیعان علی محفوظ رہے۔ علماء بیٹھے ہوئے ہیں، جس سے میں نہیں جانتا عربی زیادہ، عزیزو جس سے جان کو خطرہ ہو اسے کیا کہتے ہیں؟ جس سے مال کو خطرہ ہو اسے عربی میں کیا کہتے ہیں؟ جس سے ناموس کو خطرہ ہو۔ صلح کس سے ہو رہی ہے؟ صلح معاویہ سے، جس سے جان کو خطرہ ہو، جس سے مال کو خطرہ ہو، جس سے ناموس کو خطرہ ہو۔ شرطیں رکھ رہے ہیں امام حسن۔ میں اردو میں بتاؤں، جس سے جان کو خطرہ ہو اسے کہتے ہیں قاتل، جس سے مال کو خطرہ ہو اسے کہتے ہیں لٹیرا، اور جس سے عورتوں کو خطرہ ہو اسے کہتے ہیں لفنگا۔ میں جملہ بول رہا ہوں عزیزو، امام حسن نے شرائط صلح رکھ کر کے بتلا دیا یہ خلیفہ تمہاری نظر میں ہے، ہماری نظر میں قاتل بھی ہے، لٹیرا بھی ہے۔ پہچانیے آپ پر یہ شرائط صلح جو ان کے در پر آ گیا، جس کے دل میں ان کی محبت۔ ہمیں کسی سے خاندانی جھگڑا نہیں ہے، ہم کسی کے مخالف نہیں ہیں، ہم کسی پر حملہ نہیں کرتے۔ آپ بتائیے اتنی ہیں، کتنی بیویاں ہیں رسول خدا کی؟ کتنی بیویاں ہیں؟ نسبت سے بات کرو گے، صرف زوجہ ہونا کافی ہے؟ عقیدہ ماننا پڑے گا، ماننا پڑے گا آپ کو بھی عقیدہ۔ کبھی آپ سوچتے ہو کہ نہیں آپ نہیں مانیں گے، آپ کو بولنا پڑے گا۔ کبھی آپ سوچتے ہو نہیں ایسا نہیں، ہمارے یہاں بھی بہت سے کہہ دیتے نہیں ایسا نہیں ہے۔ ام حبیبہ کون تھی؟ کون تھی ام حبیبہ؟ کس کی بیٹی تھی؟ ابو سفیان کی۔ کتنی محبت ہے ہمیں ان سے؟ آپ بتائیے کتنی محبت ہے ہمیں ان سے؟ کبھی کسی امت مسلمہ جو کہتے ہیں ازواج کا احترام کرو، ازواج کا احترام کرو، کون سی زوجہ کا احترام کرو گے؟ میں نے کیا کہا؟ کچھ نہیں ہے، صرف یہی علی ولی اللہ، اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے جناب۔ کبھی آپ سوچ رہے ہو رسول تک سب ٹک گئیں، سب آ گئیں، سب مانتی نہیں رسول زبان سے، اور جہاں آگے بڑھی آپ دیکھیں کیوں نہیں کرتے احترام؟ ہمارے یہاں بھی کہہ دیتے نہیں بھائی یہ نہیں، اتنا نہیں، ہر وقت نہیں، ہر وقت ہے۔
کسی مولانا کا جملہ ہے، پتہ نہیں یہاں پڑھ رہے تھے کیا پڑھ رہے تھے، دوسرے مولانا سے مناظرہ ہو رہا تھا، مناظرے میں اتنا کہہ دیا ذرا سی دیر کے لیے مان لو کہ تمہارے دل میں محبت علی نہیں ہے، کہا نہیں مانوں گا، کیا بنا میں بھی کہاں تھا، گرمی ہو رہی ہے عزیزو، کہا ذرا سی دیر کے لیے مان لو مثلاً، بولے کیوں مان لوں مثلاً، کہا نہیں 1% مان لو مثلاً کہ دل میں علی ولی اللہ نہیں ہے، کہا نہیں مانوں گا، بہت سی چیزیں کہی مان لیا، سب کچھ کہا مان لیا، پھر کہا جب اس پہ آئے کہ نہیں مانوں گا، کہا اتنی مان لی یہ بھی مان لو نہیں مانوں گا، کہا جب اتنی مانی تو یہ کیوں نہیں مان رہے ہو، کہا اگر میں نے مان لیا اور میری روح قبض ہو جائے، آپ پڑھئے تو میں کیا کروں گا، اتنے سے لمحے کے لیے بھی نہیں، اتنے سے لمحے کے لیے بھی نہیں عزیزو، اتنے آج جو کچھ چل رہا ہے سب نے دیکھ کر کے نام رکھے ہیں، یہ نہیں کبھی آپ سوچتے ہو ایسے ہی کربلا میں سب آ گئے، سب کر رہے تھے، کون سا فرق تھا، کون سا فرق تھا، میں نے پڑھا تھا آپ کے درمیان، آپ بتائیے اس کے بغیر کچھ نہیں ہے، امام حسین نے یہی تو کہا ہم نماز پڑھیں گے، کہا تھا امام حسین نے نماز پڑھیں گے، کہاں پڑھو، کہا حفاظت کون کرے گا ہماری، میں ختم کر رہا ہوں عزیزو، کیا حفاظت کون کرے گا ہماری، حسین کو حفاظت کی ضرورت، آپ بتائیے امام حسین کو حفاظت کی ضرورت پڑے گی، جو کربلا آباد کر رہا ہو اسے حفاظت کی ضرورت، نماز پہچانو، نماز کیا ہے، نماز تو دنیا پڑھ رہی تھی، 9 لاکھ کا لشکر ایک طرف پڑھ رہا تھا، اور قریب آ جاؤں ذرا سی ایک بات کہہ دوں عزیزو، وقت تو بہت ہو گیا ہے، آپ بتاؤ، دیکھیں علماء کے درمیان بحث کر رہا ہوں، اب ذہن میں آ گئی تو معاذ جناب غور کیجئے گا میری بات پر، میں علماء کے درمیان بات کر رہا ہوں، مجھے اتنا بتا دو بس، اگر بات آپ تک پہنچے گی ہو سکتا ہے کوئی بات میں نئی چیز آپ تک پہنچاؤں، یہ شہادت کا جو زاویہ ہے بتائیں علماء کرام خاص کر کے، آپ مجمع دیکھیں غور کریں، لفظ شہادت گواہی سے ہٹ کر کے آج تک یہ کس معنی میں استعمال ہوتا ہے، گواہی سے ہٹ کر، سردار جی بھی بیٹھے ہوئے ہیں یہاں، تمام فرقوں کے لوگ بیٹھے ہیں، تمام قوموں کے لوگ، اور پوری دنیا میں مجلس سنی جا رہی ہے اس وقت، کم سے کم 20 لاکھ جناب بیٹھے ہیں، 20 لاکھ لوگ، چتورا چینل اور جو دوسرے چینل ہیں ان کے نام مجھے نہیں معلوم، وہ سب کو سن رہے ہیں، آپ بتائیے شہادت کا، بس اسی پہ بات ختم کر رہا ہوں، جب بات آ گئی تو پہنچاؤں میں آپ تک، اور علماء کے درمیان لفظ شہادت مجھے بتا دیجئے آپ، گواہی کے معنی میں تو آتا تھا 1,24,23,999 انبیاء تک، لا الہ الا اللہ آدم صفی اللہ، لا الہ الا اللہ نوح نبی اللہ، لا الہ الا اللہ موسیٰ کلیم اللہ، لا الہ الا اللہ عیسیٰ روح اللہ، یہ آتا تھا کہ نہیں آتا تھا، سب پڑھتے ہیں، یہ یہیں تک ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اب جو شہادت کے معنی کیا ہیں جو کہے جاتے ہیں، اب تو ہر کوئی شہید ہے، جہاں بھی مر جائے وہاں شہید، کیا پڑھوں میں آپ کے درمیان، سناٹا چھا گیا، اتنی مفکرانہ بات میں نے نہیں کہہ دیا عزیزو، آپ بتائیے، بہت قریب سے ہو کر کے گزر رہا ہوں، آپ بتائیے شہادت کے معنی، ہمارے ہاں کیا شہادت کے معنی ہے، کس زاویے میں لیے جاتے ہیں، گواہی کے معنی میں، تشہد ہے، تشہد تو سب پڑھتے آئے ہیں، 1,23,999 انبیاء، ان کی امت نے بھی پڑھا، جنہوں جو با ایمان تھے سب نے پڑھا کہ نہیں پڑھا، لیکن آج جو شہادت کے، بھئی آپ بتائیے کتنے لوگ ہیں شہید، کس معنی میں، ادھر لفظ شہید کہو فوراً ذہن میں کیا آئے گا، بخشا ہوا، نہیں بخشا ہوا، تو یہ بخشا ہوا کے معنی کب سے چلے، پھر دلیل دوں آپ کو، جناب آدم کا بیٹا حابیل، اسے قتل کیا قابیل نے، کہیں دکھا دو تاریخ میں شہید لکھا ہو، بتاؤ بھائی، بیٹھے ہیں، اگر میری نظر نہیں، میں آپ سے میں کوئی ایسا دعویٰ نہیں کر رہا ہوں کہ میری نظر سے نہیں گزرا، جبکہ وہ لا الہ الا اللہ آدم صفی اللہ با ایمان آدم کا بیٹا، دنیا تہو بالا ہو گئی، 1/4 آبادی ختم ہو گئی، لیکن شہید نہیں لکھا، شہید نہیں لکھا، تو یہ شہید کا بتاؤ،
لکھا کہیں نہیں؟ بتاؤ اگر آپ کی نظروں سے گزرا ہو کہیں لکھا جناب میرے سب بزرگ ہیں، کہیں لکھا شہید؟ تو پھر یہ شہادت بخشے ہوا کا معنی کہاں ہے؟ قربان جاؤں آپ کی خاموشی پر، ایسے تو صحابہ بھی رسول کا خطبہ نہیں سنا کرتے تھے، آپ اتنے متی ہو رہے ہیں۔ آپ بتائیے کہیں، گہرائی میں اتر گئے، میں مسائل شروع کرنے والا ہوں، بات آ گئی تو کہہ دے رہا ہوں، آپ بتائیے کہیں دکھا دو ادھر خانہ کعبہ میں علی کی آمد ہوئی، ادھر رسول نے حدیث فرمائی الا ومن ماتا علی حب آل محمد ماتا شہیدہ، جو محمد و آل محمد کی محبت پر مرا شہید مرا۔ آپ بتائیے اس سے پہلے دکھا دو، یہاں تک کہہ دیا اگر بستر پر بھی مر جائے، اگر بستر پر بھی مر جائے، نہیں پھر آپ کے قریب آ رہا ہوں، بات ختم کر رہا ہوں عزیزو۔ کربلا میں جن کے ہاتھ میں خنجر تھا وہ بھی مسلمان، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اور جن کے گلوں پر خنجر چلنے والا، اور میں نے ابھی پڑھا، آپ کے درمیان پوچھئے گا علماء سے، مقتل کتنے؟ 340 لکھنے والے صاحب کدھر کے ہیں؟ سب ادھر کے، لیکن جب لفظ شہادت آتا ہے بھئی ایک طرف 9 لاکھ میں ہزاروں مرے، لیکن کسی نے نہیں لکھا۔ آپ بتائیے کسی نے لکھا کہ اتنے شہید اتنے شہید اتنے شہید، لیکن جب قلم اٹھایا تو سب نے لکھا 72 شہداء 72 شہداء۔ فرق اس بات کا ہے، نماز وہ بھی نماز یہ بھی، لا الہ الا اللہ وہ بھی لا الہ الا اللہ یہ بھی، بس فرق اس بات کا ہے۔ آپ بتائیے شہادت کس کی محبت ہے؟ جس کے دل میں محبت علی ابن ابی طالب ہوگی وہ شہید ہوگا، اور جس کے دل میں محبت علی ابن ابی طالب نہیں اس کی ہلاکت ہے، وہ جہنمی ہے۔ وہی ہوگا کہ جس کے دل میں ولایت علی ابن ابی طالب ہوگی۔ عزیزو یہی تو ہے ولایت امام حسین وقت آخر۔ اب جو آئے در خیمہ پر، زینب ہماری موجودگی میں رونے کا کیا سوال؟ عزیزو بیویاں گریہ و بکا کر رہی تھیں۔ آج کی تاریخ، آج کا یہ پروگرام امام زین العابدین علی ابن الحسین کی بارگاہ میں ہے۔ ابھی آپ شبیہ تابوت کی زیارت فرمائیں گے۔ عزیزو یہ اس بیٹے کا تابوت ہے جسے کربلا میں چین سے رونے بھی نہیں دیا گیا۔ سوچو گے عزیزو آج میں کہوں گا وقت کا امام کہاں پر ہے؟ عزیزو یہ سارے عزادار پرسہ دینے کے لیے آئے ہیں، نہ جانے کہاں وقت کی شہزادی جناب سیدہ بیٹھی ہوں، نہ جانے کہاں وقت کا امام بیٹھا ہوا ہو اور آ کر کے کہہ رہا ہو ہے تمہاری آنکھوں میں میرے لال حسین کے نام کا آنسو، ہے تمہاری آنکھوں میں سید سجاد کے نام کا آنسو۔ امام محمد باقر نے عزیزو روایت کہتی ہے کہ امام محمد نے اپنے بابا کا جنازہ اٹھایا جنہیں زہر دغا سے شہید کیا گیا۔ عزیزو عباس خلیفہ جب امام کو زہر دے دیا گیا، امام محمد باقر عزیزو سب جنازہ اٹھانے کے لیے آ گئے، تو ہو سکتا ہے علی اکبر بھی آئے ہوں، عزیزو جناب اونو محمد بھی آئے ہوں، ہو سکتا ہے جناب قاسم بھی آئے ہوں، لاؤ اپنے بھائی کا لاشا اٹھائیں، لیکن ہو سکتا ہے عزیزو ابو الفضل عباس بھی آئے ہوں جو جنازے کے پیچھے پیچھے چل رہے ہوں کہ میں اپنے لال کا جنازہ کیسے اٹھاؤں، میرے ہاتھ تو دریا پا قلم ہو گئے۔ آ کر کے کہا بہن زینب ہمیں اپنے بھتیجے سجاد کے خیمے میں لے چلو، آگے آگے شریکت الحسین، عزیزو پیچھے پیچھے حسین۔ در خیمہ سجاد پر پہنچے، جناب زینب آگے بڑھی اور آگے بڑھ کر کے جناب زینب نے سجاد کا شانہ ہلایا اور ہلا کر کے کہا بیٹا اٹھو، دیکھو کون؟ کہا بابا چچا عباس کہاں ہے؟
آپ کی آوازوں پر رحمت نازل کرے، کوئی غم نہ دے سوائے غم اہل بیت اطہار کے۔ عزیزو، امام نے کہا بیٹا شہید ہو گئے، کہا بھیا علی اکبر، کہا مارے گئے، اونو محمد درجہ شہادت پر فائز ہو گئے، کہا قاسم پامال ہو گئے۔ امام آگے بڑھے، پوچھا بیٹا کس کو پوچھو گے؟ اب مردوں میں ہمارے اور تمہارے علاوہ کوئی نہیں بچا۔ آپ کی آواز گریہ بلند ہو گئی۔ عزیزو، خدا آپ کو کوئی غم نہ دے سوائے غم سید سجاد کے۔ مقتل کی روایت امام نے آگے بڑھ کر کے سینہ سجاد پر دست مبارک رکھا، امور امامت سونپے اور سونپ کر کے ایک جملہ کہا، بیٹا قید شام سے چھٹ کر مدینے جانا، ہمارے شیعوں کو ہمارا سلام کہہ دینا، کہنا جب ٹھنڈا پانی پینا ہماری پیاس کو یاد کر لینا۔ عزیزو، آپ دیکھیں اس کے بعد امام درجہ شہادت پر فائز ہوئے۔ اللہ قتل الحسین بے کربلا، اللہ ذبح الحسین بے کربلا کی صدا بلند ہو گئی، سیاہ آندیاں چلی، فرات کا پانی اچھلا۔ عزیزو، شام آئی تو عزیزو سپاہی بدلنے لگے۔ اب جو شام قیامت کی شام، خیموں میں آگ لگائی گئی، جب ایک خیمہ جلا بیویاں دوسرے خیمے میں، دوسرا خیمہ جلا بیویاں تیسرے خیمے میں۔ ایک مقتل کی روایت ہے، جب جناب مختار کے پاس شمر پہنچا تو جناب مختار نے اس سے ایک جملہ کہا، شمر اتنا بتا، جب تم بیویوں کی چادر چھینتے تھے تو کیا بیویاں یوں ہی چادر دے دیتی تھی؟ کہا نہیں شیخ، کہتا اصل مختار بیویاں چادر ایسے نہیں دیتی تھی، جب ہم چادر چھینتے تھے بی بی چادر سے لپٹ جایا کرتی تھی، تو ہم نوکے نیزہ جب پشت پر چباتے تھے تو ہاتھ سے یہاں اولاد سیدہ بیٹھی ہوئی ہے۔ سوچو عزیزو، بیبیاں خیمے میں جمع ہوئی، جناب زینب آگے بڑھی، عزیزو سید سجاد کے نیچے سے بستر کھینچ لیا گیا۔ جناب زینب نے کہا بیٹا چادریں چھن گئیں، بتاؤ چل جائے یا سربراہ باہر نکل جائے؟ پھوپھی باہر نکل جاؤ۔ ساری بیویاں باہر نکل گئیں، لیکن زینب بار بار خیمے میں، بار بار باہر، ایک مرتبہ امامات باہر لے کر کے آئیں۔ عزیزو روایت آپ بتائیے، جب 11 محرم آئی اور عزیزو اسیر کیے گئے، ایک رسی 12 گلے، سید سجاد ہتھکڑی اور بیڑی پہنائی گئی۔ بچن جملے آپ کی عبادت تمام ہے۔ روایتوں میں ہے سید سجاد جو چلے، عزیزو کربلا سے کوفہ آ گئے، سجاد نے سر نہیں اٹھایا۔ سوچو، کلیجے پر ہاتھ رکھ کر کے یہاں عزیزو سجاد کے چاہنے والے بیٹھے ہوئے ہیں۔ عزیزو آپ اندازہ لگائیں، غیرت دار۔ میں نے مقتل میں روایت پڑھی ہے، جناب زینب نے گھر میں بیویوں سے کہہ رکھا تھا، بیویوں دیکھو خبردار، جب سجاد گھر میں ہوا کرے تو کسی کے سر سے چادر نہیں کھسکنی چاہیے۔ عزیزو ایسے عالم میں سید سجاد، مقتل کی روایت ہے کہ شمر نے عزیزو جہاں بھی پڑاؤ ڈالتے تھے، سارے یزیدی سپاہی ٹھنڈ میں بیٹھا کرتے تھے، اہل بیت اطہار دھوم میں بیٹھا کرتے تھے۔ عزیزو عرب کی ریت کتنا گرم ہوتی تھی، کہیں کہیں ایسا ہوا بیویاں ٹھنڈ میں بیٹھی، سید سجاد بھی جا کر کے درمیان میں بیٹھ گئے۔ شمر کی نظر پڑی، آگے بڑھا، سید سجاد کی پشت پر تازیانہ مارا، بیمار امام منہ کے بل خاک پر گرا، زنجیروں کو پکڑا، کھینچتا ہوا دھوم میں لا کر کے ڈال دیا۔ امام نے عزیزو اسی ہنگام میں ایک جگہ شمر پانی پلا رہا تھا، جناب سکینہ اٹھی اور اٹھ کر کے پھوپھی کے پاس آئیں اور آ کر کے کہا، پھوپھی اماں اگر آپ کی اجازت ہو تو اس شمر سے تھوڑا سا پانی مانگ لوں۔ جناب زینب نے نظروں ہی نظروں میں
اپنی بھتیجیوں کو دیکھا، مقصد تھا بیٹی تو مختار کی بیٹی ہے، اس محتاج سے پانی مانگے گی۔ سکینہ سمجھ گئی، کہا پھوپھی اماں میں پینے کے لیے پانی نہیں مانگوں گی، شمر سے کہوں گی اتنا پانی دے دے میں بھیا کی ہتھکڑیوں پر۔ خدا آپ کی آوازوں پر رحمت نازل کرے۔ عزیزو، نہ معلوم ہمارا وقت کا امام کہاں ہو، یہ آنسو ہماری بخشش کا ذریعہ ہے، رو دل کھول کر کے رو۔ عزیزو، یہ اس کا تابوت ہے کہ جس کے بابا کو جنازہ نہیں اٹھانے دیا۔ بھائی ایک روایت، عزیزو آپ بتائیے یہاں اتنے چاہنے والے ہیں امام زین العابدین کے، سید سجاد کے، ہے کسی کے سینے صندوق میں ایسا دل کہ اس کی ماں بہنیں بازار میں بے پردہ ہوں؟ آپ صرف چاہنے والے ہیں؟ کلیجے پر ہاتھ رکھ کر سوچو۔ راوی کہتا ہے سجاد نے کربلا سے کوفہ، کوفے سے شام، شام سے قید خانہ، کہیں سر اٹھا کر نہیں دیکھا۔ سجاد کیا دیکھتے ہیں؟ پھوپھی زینب سربرہنا، اماں رباب سربرہنا، چچی فروہ سربرہنا، پھوپھی کلثوم سربرہنا۔ بھائی ایک روایت ہے آپ بیٹھے ہوئے ہیں، سب اپنی بہنوں سے بیٹیوں سے محبت کرتے ہیں۔ عزیزو آپ چاہتے ہیں ہماری زندگی میں کوئی انہیں ضرر نہ پہنچے۔ عزیزو سجاد ہتھکڑی، پیڑی، توقع خاردار، بس عبادت تمام ہے۔ ابھی شبیہ تابوت کی آپ زیارت فرمائیں گے، ہے کلیجہ ایسا؟ اندازہ لگاؤ عزیزو، جس کی بہن کو بے کجاوہ ناکے پر باندھا جا رہا ہو، ہے کوئی ایسا جس کی بہن کے منہ پر تماچے مارے جا رہے ہوں؟ اور سجاد جیسا غیرت دار، اور بہن آواز دے رہی ہے اے بھائیا، جب سجاد آگے نہ بڑھے آواز دی چچا عباس، اے چچا عباس کوئی بچانے والا نہیں۔ بھائیا سید سجاد، اس کے ہاتھوں میں ہتھکڑی، پیروں میں بیڑی، گلے میں توقع خاردار۔ اے سید سجاد، اے سید سجاد، رو رو کے حرم کہتے تھے با لالا فریاد، اے سید سجاد، ارے اللہ یہ کیسی پالی ہم لوگوں پہ افتاد، اے سید سجاد، مارا تجھے بے جرم و خطا زہر دغا سے اور ظلم و جفا سے، ارے دشمن تھا تیری جا کا ولی دے ستمی جا، اے سید سجاد، ہے گریا کنا در پا تیرے آج آزادار، اے عابد بیمار، ہے گریا کنا در پا تیرے آج آزادار۔
شبیر کے غم میں تاعمر ہوئے رنج و مصیبت سے نازاد